آپ نے ان بزرگوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں جو قبروں کے نام پہ تجارت کرتے ہیں. اس کا بھی اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے. جنہوں نے اپنے قبروں پہ یہ جو گلے رکھے ہوئے ہیں, قبروں کو غسل دینا, قبروں کو اپنا وہاں پر یہ رکھنا, گلے رکھنا, اس کا بھائی اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ نئی اصطلاح ہے, شریعت میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے. شریعت تو یہ دیکھیں نا, جن کا ہم عرس منا رہے ہیں وہ تو قرآن اور حدیث پہ عمل کرنے والے تھے. ہم ان کا عرس مناتے ہیں غیر شرعی طریقوں سے. عرس منائیں, عرس کا معنی کیا ہے کہ ہم ان کی تعلیمات, بزرگان دین کی تعلیمات بتائیں. یہ صاحب مزار نمازی تھے, یہ صاحب مزار قاری قرآن تھے, یہ صاحب مزار جو تھے عالم دین تھے. اور یاد رکھ لیں, آج ہم میں یہ بھی ایک بدقسمتی ہے کہ ہم میں یہ جو ہم بزرگان دین کو مانتے ہیں, کن کو؟ سلطان العارفین فرماتے ہیں باج علمو جو کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو. جس کو شریعت کا, طریقت کا, حقیقت کا علم نہیں ہے, حضرت وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. جو جس کی حجامت شریعت کے خلاف ہو, جس کا لباس, کردار, مونچھیں, داڑھی اور سر کے بال, عادات و خصلات جو ہیں جس کی شریعت کے خلاف ہیں, وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. وہ تو قابل نفرت انسان ہے. قابل نفرت انسان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا ولی ہے. اللہ کے ولی کی اوصاف اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی ہیں. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. قبلہ قطع کلامی معاف, آپ یہ بزرگان دین کی تعلیمات اور صحابہ اکرام کی تعلیمات جو ہم تک ناظرین تک پہنچا رہے ہیں, میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں, یہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ ان کا یہ خیال ہے کہ کسی مزار پہ جائیں گے, ادھر سے ہم یہ دھاگا باندھ کے آئیں گے یا کرا ڈال کے آئیں گے یا چھلا یا انگوٹھی ڈال کے آئیں گے, اس کی وجہ سے ہمیں اولاد مل جائے گی, یا اس کی وجہ سے ہمارے لیے کوئی کاروبار میں آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. وہ نماز سے دور ہیں, تلاوت قرآن سے دور ہے, کیا ان کو وہ چھلا پہننا, مزارات سے لا کر یا دھاگا باندھنا کیا فائدہ دے سکتا ہے؟ بالکل نہیں. اصل میں جن بزرگوں کے نام پر وہ ہم چھلے دھاگے باندھ رہے ہیں, یہ ان کی تعلیمات نہیں, یہ وہاں پر بیٹھے ہوئے دین سے دور جو مجاور ہیں, غیر جو جن کا قرآن و حدیث سے تعلق نہیں ہے, وہ قبر کو تجارت بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ قبر کے نام پہ, قبر پر وہ دھاگے لے کے بیٹھے ہوئے, چھلے لے کے بیٹھے ہوئے, یہ ان کی دکانداری ہے. اور اس مجاور کا اور وہ صاحب مزار کا آپس میں دور تک کا بھی تعلق نہیں ہے. صاحب مزار جو ہے وہ تو شریعت کے تابع ہے, اور شریعت میں صحابہ کرام کی تعلیمات کو پڑھ کے دیکھ لیں, بزرگان دین تمام صحابہ کرام کی تعلیمات پر قائم ہے. جو صحابہ کرام کی تعلیمات پہ قائم نہیں ہے, یاد رکھ لیں حضرت وہ اللہ کا ولی ہو ہی نہیں سکتا. اگر وہ آسمانوں پہ بھی اڑ کے بتا دے, دکھلا دے ہمیں, تو وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. اللہ کے ولی حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب, حضرت اللہ کے ولی داتا علی جویری رحمت اللہ تعالیٰ نے, جنہوں نے مدارس قائم کیے, جنہوں نے مساجدیں قائم کی. آج ہم بزرگان دین ان کو مانے جو مساجد بناتے ہیں, جو مدارس بنا رہے ہیں. اس وقت آج ہم دین سے دور ہیں. اولیاء کرام جو ہیں وہ اہل تصوف حضرات کا شروع سے یہ کام ہے کہ وہ مخلوق خدا کو اللہ اور اللہ کے رسول کا نام بتاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں آج پیران عظام کے جو بیٹے ان پڑھ ہیں, اور پیران, ان کا باپ تو عالم, ان کا باپ مفتی اور شیخ القرآن, اگر سید بھی ہے تو وہ دین کا کام نہیں کرتا تو کوئی پیر نہیں ہے. نسبت بھی اسے بچا نہیں سکتی. اگر وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پہ عمل نہیں کر رہا تو یہ اس بات پہ قائم ہے کہ مجھے نسبت فائدہ پہنچائے گی. بھائی نہیں, نسبت اس کو فائدہ پہنچائے گی کہ اگر وہ اپنے نانے کی شریعت پہ عمل کرے. وہ بھی تو ایک امتی ہے جس طرح ہم امتی ہیں. اگر وہ امام الانبیاء کی آل ہے تو ہم سب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں. اور پھر ہم حجۃ الوداع پڑھ کے دیکھیں, امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ رضوان علیہم اجمعین, فرمایا ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں.
فرمایا اللہ کے ہاں کوئی بڑا چھوٹا نہیں، کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر، عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کے نزدیک عزت والا، فضیلت والا وہ ہے جو تقوی والا ہے۔ میں قاری صاحب آپ کے حوالے سے اور آپ کی وساطت سے ایک بات یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو عالم دین، خود عالم دین ہے اور مدرسے چلا رہے ہیں اور بیٹیوں کے بیٹوں کے مدارس چلا رہے ہیں، وہ دین کا کام کر رہے ہیں، اور اسی طرح اگر کسی درگاہ کے سجادہ نشین اگر وہ مدارس و مساجد کا کام کر رہے ہیں، دین کی احیاء کا کام کر رہے ہیں، دین کی ترویج و اشاعت کا کام کر رہے ہیں، تو یاد رکھ لیں ان کو دین کے نام پہ زکوٰۃ اور عشر دینا، نظر نیاز دینا جائز ہے۔ جو آدمی طریقت کے نام پہ بیٹھا ہوا ہے، لیبل لگایا ہوا ہے، بورڈ لگایا ہوا ہے کہ یہ شیخ طریقت کا آستانہ ہے، لیکن اس آستانے پہ نہ مسجد ہے اور نہ ہی کوئی مدرسہ ہے، نہ بیٹیوں کا نہ بیٹوں کا، ایسے شیخ طریقت جو ہیں وہ لانتی ہیں۔ ان کو پیسے دینا، ان کو چندہ دینا، ان کو مضبوط کرنا سخت گناہ ہے۔ تمہارے ہمارے پیسوں سے یہ گاڑیاں خرید کے اور یہ ہمارے چندوں سے، ہماری نظر و نیازوں سے یہ زمینیں خرید رہے ہیں، یہ ہماری نظر نیازوں سے اپنا پلاٹ خرید رہے ہیں، اور ان کی اولادیں باہر پڑھ رہی ہیں، انگریزی پڑھ رہی ہیں، یورپ میں پڑھ رہی ہیں، اور ہمارے بچے یہاں پر قرآن اور حدیث پڑھ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں پر ان پہ بے عملی ہے۔ جس شیخ طریقت کا کلوانے والا کہ میں شیخ طریقت، وہ خود ساختہ ہے۔ بھائی شیخ طریقت تو وہ ہے، طریقت تو شریعت کے تابع ہے، طریقت شریعت کے تابع ہے، نہ کہ طریقت کے شریعت تابع ہے۔ لہذا جو ہمارے بزرگان دین، میں آپ کی وساطت سے، سننے والے سامعین سے، اہل سنت سے، اپنی جماعت سے کہنا چاہتا ہوں، خدا را اللہ کے ولیوں کی خدمت کریں۔ کن کی؟ جو دینی مدارس چلا رہے ہیں، جو بیٹیوں کے بیٹوں کے مدرسے چلا رہے ہیں، جو تبلیغ اسلام کر رہے ہیں، ان کو عشر بھی دیں، ان کو زکوٰۃ بھی دیں، ان کو فطرانہ بھی دیں، تاکہ وہ دین کا کام اور کریں۔ جو پجاروں پہ پیر صاحب آتے ہیں اور ان کے بیٹے بھی مریدین پر کی طرف کے گھروں میں آتے ہیں، لیکن ان کا کوئی مدرسہ نہیں ہے، ان کا کوئی اپنا مساجد میں کوئی خطبہ نہیں دے رہے، کوئی درس و تدریس کا کام نہیں کر رہے، لیکن وہ آتے ہیں اور تویز دھاکے کا کام کرتے ہیں، تو ایسے یہ اللہ کے ولی نہیں ہیں، بلکہ یہ جاہل لوگ ہیں۔ اور ان جہلاء کو چندہ دینا، نظر نیاز دینا، نذرانہ دینا، فطرانہ دینا، زکوٰۃ دینا، عشر دینا سخت کبیرہ گناہ ہے۔ آپ عشر اس کو دیں، زکوٰۃ اس کو دیں جو مستحق ہے۔ اور ان لوگوں کو بدقسمتی سے میں نے دیکھا ہے، سید کہلوانے والے مدرسہ ہے کوئی نہیں، زکوٰتیں اکٹھے کر رہے ہیں، عشر اکٹھا کر رہے ہیں۔ لہذا اصل یہ بات یہ ہے کہ یہ جاہل لوگ طریقت کے نام پر آستانوں پہ مسلط ہو چکے ہیں، اور ان گدی نشینوں کا، نلائقوں کا، جہلاء کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ اصل میں قبر پرست لوگ ہیں، یہ قبروں کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، انہوں نے گلے رکھے ہوئے مزارات پر، اور یہ بزرگوں کی کمائی کھا رہے ہیں، جبکہ ان کے بڑے بزرگ قرآن اور حدیث کے تابع تھے۔ اب یہ پڑھے نہیں، نلائق ہیں، ان کا کاروبار کوئی نہیں، کاروبار یہ ہے پجاروں پہ بیٹھ کے یہ گدا گری کرتے ہیں، مریدوں کے گھروں سے چندے وصول کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ہدایت دے، ہماری ذمہ داری ہے۔ آئیے، ہمارے بزرگان دین وہ ہیں جو شریعت کے تابع ہیں، جو طریقت پہ چل کے اللہ اور اللہ کے رسول کا درس دیتے ہیں، پیغام دیتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں، ولی اللہ تو وہ ہے جس کو دیکھنے سے خدا یاد آ جائے۔ ہمارے بزرگان دین وہ ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صالحین کی صحبت نصیب فرمائے، ہمیں اپنے نیک بندوں کا قرب عطا فرمائے۔